بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر کے لیے قبر کی کیا سختی ہے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کافر کی قبر میں 99 سام مسلط کیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک ڈھستے رہیں گے۔ اگر ایک سانپ بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین میں قیامت تک گھاس نہ اگے۔ اسی طرح نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص نماز قضا کرنے والا ہوتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قبر میں ایمان والے شخص کی نماز اس کے سرہانے کھڑی ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف اور دی ہوئی زکوٰۃ اس کے بائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، صدقات نافلہ اور صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ کی گئی بھلائیاں اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ کافر کو قبر میں سرہانے یا دائیں بائیں یا پاؤں کے پاس کوئی نیکی نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی فکر کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ ہاں، کچھ نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیّا کے مطابق گزاری ہوتی ہے، پھر قبر میں ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ کافر کی روح اور اس پر عذاب قبر کا مسئلہ۔ جو ہی انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، بلکہ موت نام ہی روح نکلنے کا ہے۔ نیکیوں کی روح علیین اور بروں کی روح سجین میں چلی جاتی ہے۔ پھر انسان کی لاش دفن کر دی جائے یا جلا دی جائے یا سمندر میں ڈال دی جائے یا ریزہ ریزہ کر دی جائے یا یوں ہی محفوظ کر دی جائے، ہر حالت میں اس پر عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے روح اور جسم کے درمیان ایک نادیدہ اور اندیکھا تعلق قائم رہتا ہے۔ دنیا میں اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کل تمثیلات سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ غور کیجئے کہ ٹی وی اسٹیشن اور ٹی وی کے درمیان یا ریڈیو اسٹیشن اور ریڈیو کے درمیان کوئی محسوس رابطہ نہیں، لیکن برقی لہروں کی مدد سے ایک جگہ کے مناظر دوسری جگہ نہایت سہولت سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب انسان ایسی ایجادات کو وجود میں لا سکتا ہے تو خالق کائنات کے لیے روح اور جسم کے ذرات کے درمیان رابطہ استوار کرنا کیا دشوار ہے؟ روح اور جسم کے اسی رابطے کی وجہ سے راحت و الفت اور ثواب و عذاب کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ لاش جلا دینے کی وجہ سے انسان اللہ کی گرفت کے دائرے سے باہر نکل آئے۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے، نعوذ باللہ، جن سے اس کا دماغ کھولے گا۔ وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے اور پھر اس کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور جب دشمن سے ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تو بھاگتے نہیں تھے بلکہ جم کے کھڑے رہتے تھے۔ دوزخ کی گہرائی اور دوزخ میں پتھر گرنے کی آواز۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت زور سے آواز آئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ واللہ، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا آواز تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم نے 70 سال پہلے ایک پتھر دوزخ میں ڈالا تھا، وہ پتھر آج دوزخ کی تہ میں جا کر گرا ہے۔ یہ اس کی آواز تھی، اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک وہ پتھر نیچے جاتا رہا، تب جا کر وہ اس کی تہ میں پہنچا۔ دوزخ کی ہولناکی کا ذکر۔ اگر جہنم کا ذکر خدا سے ڈرنے والے بندوں کی مجلس میں ہو جاتا تو خوف خدا سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خواب و قرار، چین و آرام چھوڑ دیتے اور عبادت و اطاعت میں مزید منہمک ہو جاتے، جس کے ذکر سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ جہنم جہاں کے باشندوں کی شکلیں اس طرح کریں کہ وہ بدبودار ہوں گی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس صورت میں دنیا میں لایا جائے تو اس دنیا کے تمام لوگ اس کی بدصورتی و بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ نعوذ باللہ۔ کافروں کو مختلف عذاب دینے کے بعد انہیں آگ کے صندوقوں میں بند کر کے اوپر سے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ اس صندوق کو بھی آگ کے دوسرے صندوق میں بند کر کے اس میں آگ بھڑکا کے اوپر سے آگ کے تالا سے مقفل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اس صندوق کو بھی دوسرے صندوق میں رکھ کر نذر آتش کر دیا جائے گا، اور ہر کافر یہی خیال کرے گا کہ یہ آخری عذاب ہے، اس کے بعد اور کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، جبکہ یہ عذاب بالائے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اہل دوزخ کے جسموں کی ضخامت، بدصورتی اور بدشکلی کیا ہوگی؟ کافر کے کندھوں کا درمیانی فاصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما بین منکب الکافری مسیرۃ ثلاثۃ ایام الراکب المسرع۔ ترجمہ: کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 روز کے سفر کے برابر ہوگا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔